بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو پروگرام مشرق راؤنڈ اپ سره زیم عدنان خان. قدرمنو نن د پاک فوج ترجمان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری یو اهم پریس کانفرنس کړی دی. څنګه چې موږ ټول ته پته ده چې د 13 کال دوران د ترهګرۍ په واقعاتو کې ډېره زیاته اضافه راغلې ده او بل خوا د پاک فوج کوم انټیلیجنس بیس اپریشنز دي په هغې کې هم زیاتوالی راغلی دی او د ډي جي آی اس پی آر تر مخه روان کال چې کوم اپریشنز شوي دي په هغې کې د ټولو نه زیات چې د تیر 15 کالو دوران کوم اپریشنز شوي په هغې کې کم ترهګر هلاک کړی شوي د هغې ټولو نه زیات 925 ترهګر چې دي هغه هلاک کړی شوي دي. دغه شان ډي جي آی اس پی آر د ملک چې نورې کومې مسلې دي په کورمه کې د صورتحال روان دی په هغې په حواله باندې نه هم وایي چې کوم مجرمانو ته سزا شوې ده په دغې حواله باندې او دغه شان د بهارت او افغانستان په حواله باندې هم اهم خبرې کړي دي او ډېر زیات سوالونه چې کوم زموږ په زړونو کې دي کوم د ولس په زړونو کې دي کوم د صحافیانو په زړونو کې دي د هغې ډېر مفصل جواب چې دی هغوی ورکړی دی. ډي جي آی اس پی آر په ملک کې ترهګرۍ په حواله چې کوم بیان ورکړی راځي چې دغه واورو. رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. ان کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں باشمول خوارج کو واصل جہنم کیا گیا جبکہ سینکڑوں گرفتار کیے گئے. گزشتہ 5 سالوں میں کسی ایک سال میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زیادہ آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں. ان کارروائیوں میں دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں بیرونی ساخت اسلحہ و گولہ اور بارود بھی برآمد کیا گیا. ان آپریشنز کے دوران 73 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئیں. جہنم واصل ہونے والے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں فتنہ الخوارج کا سرغنہ میاں سید عرف قریشی استاد مالاکنڈ ڈویژن، فتنہ الخوارج مردان کا محسن قادر، عطا اللہ عرف مہران جو کہ سوات میں سفارتکاروں پر حملے میں ملوث تھا، فداور رحمان عرف لال زوب ڈویژن، علی رحمان عرف طاہا سواتی اور ابو یحییٰ شامل ہیں. اس کے علاوہ بلوچ دہشت گردوں کے انتہائی مطلوب سرغنہ ثنا عرف بڑو، بشیر عرف پیر جان، نیاز عرف گمان، ظریف شاہ جہاں، حضرت علی عرف اسد، لاکھ جان چاکر آبادی عرف سوارہ بھی جہنم واصل ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی میں ملوث 27 افغان دہشت گردوں کو بھی سیکیورٹی فورسز نے نشانہ بناتے ہوئے جہنم واصل کیا. یہاں میں بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی فورسز کو رواں سال ایک اور بہت بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب 2 خودکش بمباروں کو حراست میں لے کر ان کے ناپاک عزائم کو نہ صرف ناکام بنایا گیا جن میں افغانستان سے تعلق رکھنے والا انصاف اللہ عرف تنہا اور روح اللہ شامل تھے. ان خودکش بمباروں کے قبضے سے 10 خودکش جیکٹس اور 250 کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اسلحہ بھی برآمد کیا گیا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان سے گرفتار ہونے والی خودکش خواتین بمبار عدیلہ ولد خدابخش اور ماہل ولد عبدالحمید نے انکشافات کیے کہ کس طرح دہشت گرد معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر کے ریاست کے خلاف مسلح بغاوت پر نوجوان بچے اور بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے. اس کے علاوہ ریاستی اداروں کی بہترین حکمت عملی کے باعث 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا، جن میں نجیب اللہ عرف استاد عرف درویش، رشید عرف کماش اور فتنہ الخوارج کیچ کا سربراہ ناہید شامل ہیں. خواتین و حضرات، سال 2024 میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران 383 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا. پوری قوم مسلح افواج کے
ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن اور سلامتی پر قربان کی۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردوں، فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف دہشت گردی کی یہ جنگ آخری دہشت گرد اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ جی قدر منو ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری دغه پریس کانفرنس په مهال باندې ویل چې 915 ترهګر چې دی هغه روان کال په دغه کاروایانو کې چې دی هغه هلاک کړي شوي د روزانه په بنیاد د 100 پورې اپریشنز چې دی هغه سکیورټي فورسز او پولیس چې دی هغه ترسره کوي په دغه کې 14 ډیر زیات مطلوب ترهګر چې دی هغه شامل وي دغه فتنه الخوارج مشران چې دی هغه پکې ومو دغه شان 383 افسران او د پاک فوج ځوانان چې دی هغوی دغه اپریشنز دوران چې دی هغه شهادت قبول کړی دی سره د سکیورټي فورسز دغه یو اهمه کامیابي بل هم ترلاسه کړې وه چېرته چې 2 زنانه خودکش بمبار چې دي هغه په بلوچستان کې ګرفتار شوي او هغوی بیا اهم انکشافات هم کړي. د دې سره ډي جی ایس پی آر چې په پاکستان کې چې کوم غیر قانوني سپیکټرم دی کوم غیر قانوني کاروبار روان دی ویل کېږي چې دغه د اربونو روپو کاروبار چې دی دغه د وجې هم ترهګرۍ ته چې دی هغې ته وده میلاویږي په دغه کې چې دی بتخوري او دغه شان دی منشیات او نور چې دی غیر قانوني کارونه چې دی هغه شامل دي په دغه حواله باندې ډي جی ایس پی آر سے ویل دي راځي چې اور دہشت گردی کے خلاف قوم لڑتی ہے اور اس نقطے پر تمام طبقات کا اور سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے۔ اگر آپ یہ 3 ڈاکومنٹس جو ہیں نیشنل ایکشن پلان 2014 کا، ریوائز نیشنل ایکشن پلان 2021 کا اور اب جو عزم استحکام ہے، اگر آپ تینوں کو دیکھیں تو اس میں اس بات کا تعین کیا جا چکا ہے کہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کے خلاف پوری قوم نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے، اور اس کے لیے جو ضروری اور ناگزیر عمل ہیں ان کا اس میں تعین کیا جا چکا ہے کہ یہ کام کریں گے تو دہشت گردی کے ناسور سے ہم لڑ سکیں گے۔ ان میں سے جو کائنیٹک ایکشنز ہیں وہ کام ہے فوج کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا۔ اس میں نہ تو ہم نے کبھی کوئی شخص چھوڑا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب وہ علاقے ان میں وہاں پہ انصاف قائم ہوگا، جب وہاں پہ تعلیم ہوگی، صحت ہوگی، انتظامیہ ہوگی، گڈ گورننس ہوگی، جب وہاں پہ نظام تعلیم اور مدارس میں اتفاق ہوگا، اور سب سے بڑھ کر جب وہاں پہ ٹیرر اور کرائم کا نیکسس بریک ہوگا۔ یہ ہے وہ تلخ حقیقت جس سے ہم مزید چہرہ نہیں چھپا سکتے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوں گے دہشت گردی جاری رہے گی، اس سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 1 اربوں روپے کا ایک غیر قانونی اسپیکٹرم موجود ہے، اس میں بھتہ خوری ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، اس کے اندر اغوا کاری ہے، اس میں اسمگلنگ ہے، اس میں غیر قانونی اسلحہ ہے، اور اس میں یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی اسی انلیگل اسپیکٹرم کا حصہ ہے۔ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ارباں روپیہ بناتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سسٹم جاری و ساری رہے، اور اس سسٹم کو جاری و ساری رکھنے کے لیے وہ یہ انشور کرتے ہیں، وہ یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام ضروری عوامل جن کا ریوائز نیب میں، جن کا عزم استحکام میں ذکر ہے، ان پر عمل درآمد نہ ہو۔ اور اس لیے اس انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے آپ کو لا قانونیت اور دہشت گردی پنپتی نظر آتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس انلیگل اسپیکٹرم کا بغور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جگہ جگہ پر آپ کو سیاسی پشت پناہی بھی نظر آئے گی، جو اپنے تنگ نظری، سیاسی اور مالی فائدے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات جن کی وجہ سے ہم نے ریوائز نیب، عزم استحکام اور ان عوامل کو جس نے اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑنا ہے وہ کرنے ہیں، ان کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے آرمی چیف نے کہا تھا کہ دہشت گردی خلاف اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، ایچ اینڈ ایوری پرسن amongst us is a soldier in this war against terrorism، چاہے وہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو۔ اور یہ کہ
یہ جو گورننس میں گیپس ہیں، ان میں جو خرابیاں اور خامیاں ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں. جی قدرمنو دغه تاسو اوریډي جی ایس پی آر ویل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې چې دی هر پاکستاني چې دی هغه سپاهي دی، هر پاکستاني چې دی هغه فوجي دی، او تر کومه پورې چې دغه ترهګرو او د جرایم پیشه خلکو دغه نیکسس چې دی هغه نه مات شوی، نه تر هغې پورې ترهګري چې دا هغه نشي قابو کېدی. دغه شان دوی دا هم وویل چې ترهګر چې د هغې سره خو مقابله چې د هغه پاک فوج کوي، خو د ترهګرۍ چې کومه مقابله د دهشتګردۍ خاتمه چې ده نو هغه به قوم کوي. قوم له پکار دی چې د دغې ترهګرو خلاف چې دی هغه یو ځای ودرېږي. او دغه شان دوی دا خبره هم وکړه چې دغه کم اللیګل سپیکټرم دی، کم غیر قانوني کاروبار په پاکستان کې د اربونو روپو روان دی، په هغې کې سیاسي پشتپناهي چې د هغه هم کولی شي، ځکه چې دغه خلک نه غواړي چې دغه عزم استحکام یا نیشنل ایکشن پلان چې دی هغه یقیني شي، هغه عملي شي، چې دغه شان د دوی دغه کاروبارونه چې دي هغه بند شي. نو د دغې خلاف چې دی ځکه دا خلک سرګرم دي او نه غواړي چې دغه نیشنل ایکشن پلان چې دی هغه په پوره توګه باندې عملي شي. دوی دا هم ویل چې په دغه کومو ضلعو کې، کومو علاقو کې چې پاک فوج کاروایانې وکړي، دغه علاقې کلیر کړي، په هغه کې د ترقۍ کارونه چې دی هغه شروع کول پکار دي. بغیر ترقۍ نه، تعلیم نه، صحت نه چې دی دغه ځای کې ترهګري چې دا هغه نشي ختمېدلی، او دا یو حقیقت دی، دغه هم تسلیمول پکار دي. قدرمنو دې نه علاوه د پاک فوج ترجمان چې د بهارت په حواله باندې هم تفصیلات چې هغه په دغه پریس کانفرنس کې وړاندې کړي دي، راځي چې دغه واورو. اگر ہم لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں تو بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا ہمیں بخوبی ادراک ہے. بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے اور خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی اور اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے. رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں 25 سیز فائر وائلیشنز، 564 اسپیکولیٹو فائر، 61 ایئر سپیس وائلیشنز، جبکہ 181 ٹیکٹیکل ایئر وائلیشنز کے واقعات شامل ہیں. رواں سال بھارتی حکومت کی جانب سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز بھی کیے گئے، جن کا بنیادی مقصد اندرونی سیاست اور خلفشار سے توجہ ہٹانا تھا. حیران کن طور پر تمام فالس فلیگ آپریشنز کی اطلاع را سے جڑے جعلی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے دی جاتی رہی. پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. یہ بات بھی طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے. بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں عوام اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں. گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کا یہ فیصلہ غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. بھارتی حکومت اس وقت ریاستی دہشت گردی کا کھلم کھلا ارتکاب بھی کر رہی ہے، جس میں بیرون ممالک ماروائے عدالت ٹارگٹ کلنگز باشمول بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگز بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں میں جاری حقوق اور علیحدگی پسند تحریکوں کو قوت کے ساتھ کچلنے کا عمل بھی جاری ہے. اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور باشمول عیسائیوں کی سوچی سمجھی سازش کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے. مساجد، عبادت گاہوں اور گرجا گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مذہبی تنگ نظری کا یہ جبری مظاہرہ اقوام عالم اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے ایک کڑا سوال ہے.
جی قدرمن ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ویل چې بهارت چې دی د کال 2023 دوران 15 ځله چې دی د سیز فایر خلاف ورزي کړې ده په کنټرول لاین باندې دغه شان یو شپېته ځله چې د فضایي حدود هم خلاف ورزي کړې ده. بلخوا په مقبوضه جموں کشمیر کې بهارت چې دی د هغوی د ظلم او ستم سلسله هم جاری ده. ورسره دوی چې کوم ارټیکل 300 د مقبوضه کشمیر خصوصي حیثیت چې دی هغه ختم کړی او د هغې په حواله باندې د بهارت سپریم کورټ چې کومه فیصله ده برقرار ساتلې ده د عالمي قوانینو چې دی د هغې خلاف ورزي ده او پاکستان په کلکه باندې د کشمیري ولس چې دی خپل حمایت په هغه جاری ساتي او کشمیري مظلوم ولس چې دی هغه د ملګري ملتونو د قراردادونو مطابق چې دی د ازادۍ د خپلواکۍ حق چې دی هغه غواړي او پاکستان به په دغه کې د دوی سره تر ابده چې دی هغه ولاړ په کلکه باندې به د هغوی مرستې چې دی هغه جاری ساتي. قدرمنو د دې نه علاوه ډي جي ایس پی آر چې دی هغه د افغانستان په حواله باندې چې په افغانستان کې څه کاروایانې هم شوي دي د پاکستان لخوا په دغه حواله باندې هم اهم تفصیلات چې دی هغه وړاندې کړي. راځي چې دغه واورو. سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی. افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے. پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی بھی کرتا آ رہا ہے جس کی پوری دنیا متعارف رہی ہے. لیکن پاکستان کی تمام تر کوششوں اور 12 ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے افغانستان کی سرزمین سے فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں. دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں. آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں، سہولت کاری اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں. پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا. خواتین و حضرات، ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں. قبائلی اضلاع میں 72% علاقے کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا گیا ہے. اس دوران مائنز اور ان ایکسپلوٹڈ آرڈیننسز کو بھی ریکور کیا گیا ہے. حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں افواج پاکستان بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں آپ نے اس کا ذکر کیا، ایک واضح پالیسی، ایک غیر مذمم پالیسی عمل میں ہے، اور وہ یہ ہے باوجود مفادات کے، اعتراضات کے، کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے. اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے، معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں، اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 8 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے. باوجود مشکلات کے اور اعتراضات کے ون ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ سرحد پہ کیا جا چکا ہے. سمگلنگ میں بھی بتدریج کمی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی کہ یہ جو جغرافائی سرحدیں، جو آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے بھی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایکشنز ہیں وہ بتدریج لیے جا رہے ہیں. کہ پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے. دس از اے فیکٹ. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں
کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں، اور یہ کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو، فتنہ الخوارج کو پاکستان کے اوپر مقدم نہ رکھے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات چیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی، اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں۔ جو افغان، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے افغان جو سے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے، جو خودکش بمبار بھی تھے، پکڑے گئے، کتنے جنم حاصل ہوئے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو افغان ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کریں، ان افغان خودکش بمباروں کو کنٹرول کریں۔ لیکن اگر اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں، ان کے جو تربیتی مراکز ہیں، ان کے جو رابطے ہیں، وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے، تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ میں آپ سے یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنا، تو یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں، میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 FCC کے جوان فتنہ الخوارج سے جوامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی and it was on the run، تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا، کوئی غزوات اور مہمات نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری، قربانی دینا اور جان دینا اس کا فخر ہوتا ہے۔ ہم اپنے ایمان پر، اپنے وطن پر اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے، اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔
ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس انتہائی اہم جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں، اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے، اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے، وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس، وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے۔ But I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. جی قدرمنو ډي جي ایس پي ویل چې دغه افغانستان چې کوم عبوري حکومت دی د هغوی سره د دوه کالونه خبرې اترې روانې دي، خو هغوی دغه فتنه الخوارج چې دي د هغې د ختمولو لپاره هېڅ ګام نه دی پورته کړی. اوس هم د افغانستان نه په پاکستان کې چې دی حملې کېږي، ځکه پاکستان هم د دغې کاروایانو چې دی د هغې حق لري. د سیاست په معامله باندې دوی ویل چې کوم د ترهګرو سره د مذاکراتو خبرې په کال 2021 کې شوې وې، نو د خیبر پښتونخوا ولس نن هم د هغې قیمت چې دی هغه ادا کوي، او دغه د پاک فوج ځوانان چې دي د هغوی وینه دغه قیمت چې دی هغه په دغې په ذریعه باندې ادا کولی شي. قدرمنو موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي، خو وخت شوی دی وړی شانتې دمې. تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ. قدرمنو کتونکو د نهم مۍ واقعاتو وروسته فوجي عدالتونو چې دغه ملزمانو ته سزاګانې اورولې دي، او په دغه کې تر اوسه پورې 15 شپېته چې کوم ملزمانو هغوی ته سزا ورکړې شوې ده. دغه شان وخت په وخت چې تجزیه کار او صحافیان هم دغه خبره کوي چې دغه شانې وکیلان هم ورسره چې آیا دغه ملیټري کورټ یا فوجي عدالتونه چې دي د دوی قانوني حیثیت څه دی، دوی قانوني طور باندې سزا ورکولی شي او که نشي ورکولی. او د دې سره یو سوال بل هم په ذهن کې راځي چې آیا د نهم مۍ چې کوم ملزمانو د هغوی چې کوم دغه گرفتار کسان دي او سزاګانې ورته ورکړې شوې، آیا دغه ملزمانو که په دې کې نور هم ملزمان چې دي هغه شامل دي؟ نو په دغه حواله باندې هم ډي جي ایس پي آر لیفټننټ جنرال احمد شریف چودھری چې دي هغه تفصیلي خبرې کړې دي. ویلي چې تر کومه پورې دغه منصوبه ساز ماسټر مایند چې دي هغوی ته سزاګانې نه ورکړې شوې، نو تر هغې پورې دغه معامله چې د هغه نیمګړې ده دغه پوره کېږي نه، مکمل کېږي نه. د دې سره دوی ویل چې دغه کوم ملیټري کورټس دي، فوجي عدالتونه دي، په دغه ټول قوانین چې دي هغه فالو کېږي او قانوني حقوق چې دي هغه دغه ملزمانو ته ورکړل کېږي، د هغې نه وروسته ورته سزا ورکول شي. قدرمنو ډي جي ایس پي آر نور څه ویلي دي، راځئ چې واورو. 9 مئی اس کے جو سزائیں ہیں اس سے جڑے، ملٹری کورٹ سے جڑے جو سول سپریمیسی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور عمل میں ہیں، اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں. اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں. اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم، اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے. اور یہ بھی آپ کے سامنے مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے بھی قانونی طور پہ صرف اس سے سنائے گئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ان کو سنانے کا حکم جاری کیا. تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو بیانیہ ہے یہ بنتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ یہ 9 مئی کے سانحے سے جڑے واقعات ہیں، ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے. جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے.
اور اگر انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے ہیں، فالس فلیگ. تو چلیں اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے. اب وہ پریشان ہیں، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں. دس از دی پرابلم. اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لندن میں، انگلینڈ میں، برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے، تو کتنی صورت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی. 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی. اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے، آئی تھنک 2011 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی سپیڈی جوڈیشل سسٹم. 2020 میں یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے، 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے، دنوں میں انہوں نے سزائیں سنائی. اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں، وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے. اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے بات کی، یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے. اس کی بھین چڑھایا گیا. یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے، تعلیم دی جائے، ان کو سکلز دی جائیں، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں، زہریلے پروپیگنڈے سے ان کے اندر کرتے ہیں. تو جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم تو وہ ہیں. اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی. جی قدرمن کو دغه تاسو د 9 مئی په حواله باندې تفصیلات واورېدل. د 28 نومبر باندې بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا په اسلام آباد ډي چوک کې چې دی یو احتجاج شوی. په احتجاج کې بیا ډېره لویه پراپیګنډه شوې وه چې په سلګونو کسان چې دي هغه په ډزو باندې وژلي شوي دي، او دغه تفصیلات چې دي هغه په سوشل میډیا باندې یو فیک نیوز چې دی هغه ډېر زیات خواره شوي. په دغه حواله باندې هم ډي جی ایس پی آر نه په پریس کانفرنس کې چې دی هغه یو صحافي پوښتنه وکړه چې دغه کې څومره هلاکتونه چې دي هغه شوي او د پاک فوج په دغه کې څه ذمهواري وه. نو په دغه حواله باندې هم ډي جی ایس پی آر چې دی هغه جواب ورکړی. راځي چې جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے.
جو فوج کا آپ کا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، خود احتسابی کا نظام ہے، یہ بڑا جامع ہے، اینڈ اٹ ورکس آن ایویڈنس اور شواہد نا کے الزامات پر. اور اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے، اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ خود حسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے 9 مئی کی بات کی تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی. جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے. اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ حساس کیس ہے، سب جوڈس ہے، اور اس میں حساس معاملات اس سے جڑے ہیں. اس لیے اس پہ غیر ضروری تبصروں تجزیوں سے گریز کیا جائے. اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی، جو ضروری ہوں گی، وہ وقتاً فوقتاً آپ کو ان سے آگاہ کر دیا جائے گا. جی قدرمن کتن کو لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری چکم ڈی جی ایس پی آر دے آغا دغه فیض حمید چکم لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پخوانی د آئی ایس آئی چیف او د آغا د کورټ مارشل کاروای په حواله باندې ویل چې بده کې د غیر قانون ضروري تفسیرونه چې د هغې نه ډډه کول پکار ځکه چې دغه حساس معاملات دي او چې کله پورې دغه ټرایل چې دي هغه نه مکمل شوی نو د هغې پورې په دې باندې غیر ضروري تبصرې چې دي د هغې نه دې ډډه وکړي شي. قدرمنو موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړه شانتې ادامې تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ. چې دغه اهم سوالونو جوابونه چې دي هغه ورکړي دي ملټري کوډ په حواله باندې دغه شان د 28 نومبر د احتجاج په حواله باندې د ډي چوک احتجاج په حواله باندې نور ډي ایس پی آر صاحب څه ویلي دي راځي چې دغه مو جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے. اور یہ اس کی تفصیلات واقعے میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے، یہ آپ یاد کریں تو یہ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا اس وقت بھی آپ نے دیکھا. آپ نے مئی 2022 میں بھی دیکھا، نومبر 2022 میں بھی دیکھا. آپ نے سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا کہ یوز آف فورس فار پولیٹیکل کوئرشن. گو کہ الحمدللہ عوام کے شعور کی وجہ سے یہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوں گی. تاہم ان کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جو ترقی اور خوشحالی اور جو سیکیورٹی کے اندر امن کا سفر ہے اس میں یقیناً رکھنا پڑتا ہے. اور جو اصل عوامی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹتی ہے اور اس کی اپرچونٹی کاسٹ آپ اور ہم سب دیتے ہیں. اس واقعے کے بارے میں 1 دسمبر کو 2024 کو وزارت داخلہ نے مفصل اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی، اور نہ ہی اس کو اس پرتشدد ہجوم یا رائٹ کنٹرول کے لیے تعینات کیا گیا تھا. فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی، اور خصوصاً جب وہاں پہ دوست ممالک کے اہم وفود بھی موجود تھے. وزارت داخلہ نے اپنے اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا کہ جو سیاسی قیادت تھی اس انتشاری ہجوم کے، اس کے مسلح گارڈز اور
ان احتجاجیوں میں جو کچھ لوگ جو آتشی اسلحے کے ساتھ تھے انہوں نے یقیناً فائرنگ کی، اور آپ نے، ہم نے، سب نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ وہ آتشی اسلحے دیکھا بھی، اور بھی بہت طرح کے ہتھیار دیکھے جو ان کے ساتھ، جن سے وہ مسلح تھے. اور یہ بات بھی واضح کی وزارت داخلہ نے کہ جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے جو وہاں پہ تعینات تھے ان کو آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا تھا. اور جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں تاکہ یہ جو بے معنی ہنگامہ رہی ہے اور یہ سیاسی جگہ صحیح ہے، اس سے ایک تو توجہ اٹھائی جائے، اور جو پہلے سے جاری شدہ سیاسی انتشار اور معاشرے میں خلقشار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے. دیکھیں، قانون جو آئین ہے ہمارا اور قانون ہے، یہ بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں. آزادی حق، جو آپ کی آزادی ہے اظہار رائے ہے، اس کا حق بھی دیتا ہے. لیکن یہ تمام جو حقوق ہیں یہ کسی قاعدے میں اور کسی قیود کے تحت ہیں. اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے، اور اس کو کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم مسلح جتھوں کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کو سیاست مان لیں، تو کل کوئی بھی گروہ، کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بل بوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا. سوال جو ہے وہ لارجر کوشچن یہ ہے کہ یہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ اس منفی سیاست کو سپیس دے رہی ہے کہ بار بار یہ ہو رہا ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کا جو سب سے بڑا انیبلر ہے وہ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ اس کے منصوبہ سازوں کو، سہولت کاروں کو یہ اعتماد دیتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ 9 مئی فیلس فلیگ ہے، یہ فوج نے خود کرایا، اداروں نے خود کرایا، ان کا یہ بیانیہ بیچنا شروع ہو جائے. اور ابھی 26 نومبر کو بیسوں نہیں تو سینکڑوں نہیں تو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو، بیکاز دے ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ ہم کسی قسم کا جھوٹ بیچ سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہ ایک سوشل میڈیا ہے، اس کو چلانے والے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی کین سیفلی سے کہ یہ جو انتشاری سیاست ہے اس کا کنٹرول ملک میں موجود، اندرون ملک موجود سیاسی لیڈران کے پاس نہیں، بلکہ ملک سے باہر چلنے والے سوشل میڈیا کے پاس ہے. ان نامی اور بے نامی اکاؤنٹس کے پاس اس کی سیاست کا کنٹرول ہے. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دم انسانی حقوق کی تنظیمیں پوری دنیا سے قانونیت کا اور انسانی حقوق کا منافقانہ پرچار کرنے والی تنظیمیں ایک دم پاپ اپ ہوتی ہیں. وہ جن کو جو واضح اور کھلی بربریت غزہ میں اور کشمیر میں ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گی، ان کو شام اور لیبیا میں ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آئیں گے، ان کو پاکستان میں ہوتی ہوئی خارجیوں کی اور دہشت گردوں کی بربریت بھی نظر نہیں آئے گی. لیکن فیک کانٹینٹ، فیک ویڈیوز اور اندیکھی لاشوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے. یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو باہر بیٹھ کے یہ جو ہیومن رائٹس کے اوپر،
واویلا مچا رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی، اور یہ سوشل میڈیا جو باہر بیٹھ کے اس انتشاری ٹولے کا چلا رہا ہے، انہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی سوشل میڈیا کمپین غزہ اور کشمیر پہ چلائیں. وہاں پہ آپ کو فیک ویڈیوز اور ڈی فیک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو حقیقتاً وہ مظالم وہاں پہ ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ ان کے حق میں اور اس سچائی کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا کمپین چلائیں. لیکن یہ جو سچائی کے سوداگر ہیں یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، اور نہ ان کو اجازت ہے ایسا کرنے کی. تو یہ ہے حقیقت اس واقعے کی. جی قدرمن کو کو دا ڈی جی اسپیرا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری د کرمے په حواله باندې تفصیلی خبرې کړې دي. راځي چې دغه یہ ایک بڑا پیچیدہ سماجی پرابلم ہے، اٹس کمپلیکس سوشل ایشو، اور یہ بڑا پرانا ایشو ہے. یہ قبائلی اور زمینی تنازعات کا ایشو ہے، اور یہ ایشوز ہوتے ہیں. ایکچوئل جو اس میں بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مس پلیسڈ گورننس پرائرٹیز کا کیس ہے. اس جو تنازع ہے، چاہے وہ قبائلی تنازع ہو، زمینی تنازع ہو، اس کو حل کرنا ہے صوبائی حکومت نے اور لوکل پالیٹیشنز نے. مل بیٹھ کے راستہ نکالنا ہے باہمی رضامندی سے، اتفاق سے، بجائے اس کے کہ اس کا ملبہ جو سا ہے کوئی اداروں پہ ڈالا جائے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان واقعات کے دوران یہ مضمون کوشش بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے کی گئی کہ اس کو ایک سیکٹیرین رنگ دیا جائے. تمام پارٹی سے کوشش کی گئی تاکہ اصل مسئلے کو حل نہ کیا جائے اور اس کو کوئی اور رنگ دے کے اس ایجنڈے کو وائڈن کیا جائے اور بڑھایا جائے. اس لیے بجائے اس کے کہ اپنی انتشاری سیاست کو چلایا جائے، اس پہ بڑھایا جائے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح کرم کا مسئلہ ہے، اور بڑے مسئلے ہیں صوبے میں، ان کی طرف توجہ دی جائے، ان کو ریزالو کیا جائے، لوگوں کو بیٹھایا جائے، بیٹھ کے کوئی درمیانی رستہ نکالے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو فوج ہے، اس میں جو بھی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اس پرابلم کو سیاستدانوں نے حل کرنا ہے، فوج نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پہ عمل کروانا ہے. یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا پرابلم نہیں ہے. یہ ایک لوکل قبائلی زمینی تنازع ہے جس کو بلا وجہ طوالت دے کے اس کو کمپلیکس کیا جا رہا ہے بیکاز آف دی رانگ پرائرٹیز آف گورننس. اور اللہ نہ کرے کہ اس کو مزید طوالت دی جائے تاکہ کوئی اور افسوسناک واقعہ ہو. اور اس میں جو بھی فیسیلیٹیشن لا انفورسمنٹ نے، فوج نے کرنی ہے، وی آر ریڈی ٹو پرووائڈ. جی قدرمنو کتونکو په کورمه کې د روانې بدمنۍ په حواله باندې ډي جی ایس پی آر ویل چې دغه مسله چې دا هغه د صوبایي حکومت په کار ده چې حل کړي. دغه شان منتخب چې کوم غړي دي د هغې علاقو هغوی د دغه معامله چې دغه حل کړي، دغه د سیاستدانانو معامله ده چې دغه حل کړي، دا ترهګري نه ده. او پاک فوج او سیکورټي فورسز چې دي هغه به په هغې خبرو باندې عمل کوي چې کوم حکومت فیصله وکړي. قدرمنو کتونکو هم دغه زموږ پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کور با عدنان خان ته ورکړي اجازت چې چېرته مو سئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. د نوي تازه خبرونو اپډیټس لپاره تاسو زموږ ویب سایټ مشرق TV.pk هم وزټ کولی شئ.